الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار، احمد مختار، مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 ہے، 175. مولا کریم اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، انما ذالکم الشیطان، یقیناً وہ شیطان ہے، شیطان ہی ہے، یخوف جو ڈراتا ہے تم کو، اولیاءہ اس کے دوستوں سے. شیطان کے دوست کون ہیں؟ کفار، مشرکین جو مسلمانوں کے مخالف تھے، جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے، جنگ احد میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے. یہ سب کے سب اولیاء الشیطان، اور جتنے صحابہ ہیں یہ اولیاء الرحمن، رحمان کے اولیاء، شیطان کے اولیاء. رحمان سے دوستی رکھنے والے صحابہ کرام، شیطان سے دوستی رکھنے والے کفار. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ شیطان تم کو ڈرائے گا اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، اے مومنو ان سے تم ڈرو نہیں، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا. دیکھیں، شیطان انسان کو کسی بھی نیکی سے جب روکنا چاہتا ہے تو اس کے کئی ہیلے ہوتے ہیں، کئی راستے ہوتے ہیں، کئی مکاریاں ہوتی ہیں. ان مکاریوں میں ایک مکاری ہے ڈر. آدمی کو ڈراتا ہے. کئی لوگ تو روزہ ہی نہیں رکھتے رمضان میں. کیوں؟ انہیں ڈر ہے کہ روزہ رکھیں گے تو بھوک لگے گی، بھوک لگے گی تو چکر آئے گی، چکر آئے گی تو ہم گر جائیں گے، گر جائیں گے تو زخم آ جائے گا، زخم آ جائے گا تو پھر اس کا علاج کرنا پڑے گا. اتنی لمبی داستان بتاتا. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو حج کو ہی نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ ارے طواف میں اتنے لوگ چکر لگاتے ہیں، ہم چپک جائیں گے. کنکریاں پھینکنے جائیں گے جمرات میں تو اتنی بھیڑ ہوگی، چپک جائیں گے. میدان عرفات میں کیسے رہیں گے؟ مینا میں خیموں کے اندر رہیں گے، وقت پہ کھانا ملے گا یا نہیں؟ یہ ڈر ڈر کر ہی حج کو چھوڑ دیتے، حالانکہ حج ان پہ فرض ہو چکا ہوتا ہے. یعنی اتنی حیثیت ان کے پاس رہتی ہے کہ وہ حج کو جا کر واپس آ سکتے ہیں
اور حج کو جا کر واپس آنے تک کے اخراجات اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں، محض ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے۔ تو یہ چھوٹے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی چھوٹے لوگوں کو شیطان پلید ان چیزوں سے ڈراتا ہے۔ اب صحابہ کا معاملہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، 313 صحابہ اس طرف، ادھر 1000 کفار، پھر دوسری جنگ میں 1000 صحابہ تو 3000 کفار، اتنی بڑی تعداد، اور ابو سفیان کا ایک نمائندہ، اس کا ایک ریپریزنٹیٹیو مدینے میں آ کر یہ ہوا اڑایا کہ دیکھو اے مسلمانوں، کفار زبردست تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، لہذا ڈرو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس کا یہ اعلان کیا تھا؟ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ یعنی تمہارے دشمن تمہارے خلاف بہت کچھ طاقت جمع کر چکے ہیں، فاخشوہم، ان سے ڈرو۔ مگر نتیجہ کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، تو کافر کی دھمکی نے مسلمانوں کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور مسلمانوں نے کہا تو ہم کو کافروں سے ڈرا رہا ہے، ہزاروں سے ڈرا رہا ہے، لاکھوں سے ڈرا رہا ہے، نیزوں سے ڈرا رہا ہے، بھالوں سے ڈرا رہا ہے، تیروں سے ڈرا رہا ہے، تلواروں سے ڈرا رہا ہے۔ سن، وقالوا، صحابہ نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، اللہ ہم کو بس ہے، ونعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے۔ وکیل کا معنی ہے کام بنانے والا، کام بنانے والے کو کارساز کہتے ہیں۔ ویسے آج کل کار بنانے والے کو کارساز کہتے ہیں۔ آج کار جب کہیں گے تو دوسرا معنی ہمارے ذہن میں آئے گا۔ ایک زمانہ تھا بیکار آدمی کا مطلب کیا ہے؟ کام نہیں ہے اسے، مگر آج بیکار آدمی سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس کے پاس کار نہیں ہے۔ تو بہرحال جب صحابہ کرام ایمان پر مضبوط رہے تو کفار اپنے اس منصوبے کے اندر ناکام و نامراد ہو گئے۔ پروردگار صحابہ کرام اور صحابہ کے بعد قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان تمام کے لیے رب نے یہ پیغام دے دیا کہ انما ذالکم الشیطان، یقیناً وہ شیطان ہی ہے، یخوف، جو ڈراتا ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں سے۔ تو وہ ڈرائے گا تو تم اس کا اثر نہ لو، وہ ڈرائے گا تو کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب تمہیں گھبراہٹ ہو جائے کسی بھی موقع پر، دنیا میں آپ جاتے ہیں، کسی بڑے دفتر کو گئے، وہاں گھبراہٹ ہو گئی، یا کسی بھی معاملے میں آپ اپنے اندر ڈر محسوس کرتے ہیں، تو صحابہ نے جو کہا تھا اس کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، پڑھتے جائیے، انشاءاللہ ڈر نکل ہی جائے گا۔ حسبی اللہ، اللہ مجھے بس ہے۔ یہ حسبنا اللہ، یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل۔ کئی لوگ کہیں گے تو حسبنا اللہ، اللہ ہم کو بس ہے۔ اگر ایک آدمی خود کے بارے میں کہہ رہا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی بڑے پیارے انداز میں بلکہ بڑی محبت کے ساتھ کہہ رہا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے بس نہیں ہے؟ ارے وہ تیری مدد کے لیے ہے، پھر تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ کیا تجھے تیرے رب پہ بھروسہ نہیں ہے؟ سیکیورٹی گارڈ ہو تو ہمت سے چل رہا کہ سیکیورٹی گارڈ ہے میرے ساتھ، اور پھر انسانی شکل کے اندر بلیاں آ جاتی ہیں، بلیک کیٹ کہتے ہیں اسے،
بڑا مطمئن رہتا ہے. کیوں؟ بلیک کیٹ ہیں دونوں طرف. تو ان تمام چیزوں پہ بھروسہ مومن کیا کافر بھی کرتا ہے، مگر مومن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بے تیغ، تیغ کا معنی بھی تلوار ہی ہے. اب شعر کی ضرورت ہے. اردو کی ایک خوبی ہے کہ اردو کا لفظ نہیں ملا تو فارسی کا لفظ لگا کر جائنٹ ڈال کر بنا دیتے برابر. اب وہاں پر کیا مومن ہو تو بے تلوار بھی نہیں کہہ سکتے، تلوار میں 5 حرف آ گئے جبکہ وہاں 3 حرفوں کی ضرورت ہے، اس لیے تیغ کا لفظ لے کر آ گئے. کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. تلوار کی جگہ شمشیر کہہ سکتے ہیں کیونکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں کا وزن بھی ایک ہی ہے. اس میں بھی 5 حروف ہے، اس میں بھی 5 حروف ہے. دیکھیں تفسیر کی محفل ہے، برکت والی محفل ہے، اس میں ذرا شاعری کے قواعد بھی آپ کے سامنے آ جائیں تو کیا برا ہے. کیونکہ تفسیر چیز ہی ایسی کہ اس کی بدولت ہر علم کی دولت آپ کے پاس آ جاتی. تو مومن اسباب کو اپناتا ہے مگر بھروسہ اسباب پہ نہیں رکھتا، مسبب الاسباب پہ بھروسہ رکھتا ہے. پروردگار نے کہا کہ فلا تخافوہم، اے مومنو ان سے ڈرو نہیں. ڈر آئے تو سمجھنا کہ ڈر کہاں سے آیا؟ شیطان کی طرف سے آیا. تو ایسا سمجھیے کہ آپ کے سامنے گڑھا نہیں ہے، ہموار زمین ہے، کوئی آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ڈرا رہا ہے، دیکھو سامنے گڑھا ہے مت جاؤ. تو آپ کہیں گے کہ ارے مجھے نظر آ رہا ہے سامنے زمین ہے، ہموار زمین ہے، مگر تو گڑھا بتا رہا ہے. تو آپ اس کی بات کو جھٹک دیں گے کیونکہ آپ کو بصارت حاصل ہے، آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اندھے ہیں تو اس کی باتوں میں آ جائیں گے کیونکہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. کہے گا آگے مت جاؤ، آگے جائیں گے تو گڑھا ہے گر جائیں گے، ڈر کر آپ کھڑے رہیں گے. یہ بصارت کی بات ہے. دل کی جو آنکھ ہوتی ہے اسے بصیرت کہتے ہیں. آنکھوں کی جو روشنی ہے اس کا نام کیا ہے؟ بصارت، یعنی آئی ویژن. آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا نام ہے بصارت. دل سے آپ ہر چیز کو محسوس کریں اس کا نام ہے بصیرت. تو اگر بصیرت ہوگی، ڈر آئے گا تو آپ دل کی آنکھوں سے جان لیں گے کہ ڈرانے والا شیطان ہے. فوراً آپ کہیں گے کہ تم مجھے ڈرائے گا. ارے تو یہ بار ڈرا رہا ہے، 1000 بار میرا رب مجھے تسلی دے رہا ہے، مجھے تسلی دے رہا ہے. میرا رب کہتا ہے فلا تخافوہم فلا تخافوہم، میرے بندو مت ڈرو ان سے، مت ڈرو ان سے، بچانے کے لیے میں ہوں. جب میں ہوں تو تمہیں کیا غم، جب میں ہوں تو مجھے کیا غم. میرے ساتھ ہے جو میرا خدا، مجھے کیا کمی مجھے کیا نہیں. میرے ساتھ ہے جو میرا خدا، مجھے کیا کمی مجھے کیا نہیں. مجھے مل گئے ہیں جو مصطفیٰ، مجھے کیا کمی مجھے کیا نہیں. اتنی بڑی دولت مل گئی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد یہ شعر آپ کے دل میں اتر جائے. میرے ساتھ ہے جو میرا خدا، مجھے کیا کمی مجھے کیا نہیں. مجھے مل گئے ہیں جو مصطفیٰ، میں ان کا امتی ہوں. دنیا کے بڑے بڑے عہدے ہیں، ان عہدوں پہ ہمیں فخر نہیں ہے.
مگر حضور سے جو نسبت ملی اور ہمیں یہ کہنے کا فخر حاصل ہے، بلکہ کہنے کا ہمیں حق حاصل ہے کہ میں امتی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ مومن ہی کہہ سکتا ہے، کافر نہیں کہہ سکتا، صرف مومن کہہ سکتا ہے کہ میں امتی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اللہ نے کہا وخافونی، مجھ سے ڈرو، یعنی دونوں باتیں، ان سے مت ڈرو، پھر اس کے بعد مجھ سے ڈرو، تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جب اللہ کا ڈر آئے گا تو غیر اللہ کا ڈر نکل جائے گا، کیونکہ اللہ کا ڈر روشنی ہے، غیر اللہ کا ڈر اندھیرا ہے۔ روشنی آئے گی تو اندھیرا ختم ہی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اندھیرا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہاں چلے گیا؟ کہیں جا کر کسی لاڈج میں آرام کر رہا ہے کیا اندھیرا؟ کہاں گیا اندھیرا؟ زمین کے اندر گیا یا زمین کے اوپر گیا؟ نہیں، کہیں نہیں گیا۔ روشنی آئی تو ختم ہی ہو گیا۔ اب اندھیرے کو بلانا، کیا کرنا؟ 10-12 بلاؤ، اندھیرے آ جا، نہیں آتا اندھیرا۔ روشنی کو ختم کرو، اندھیرا خود بخود آ جائے گا۔ خدا کا خوف دل سے نکلے گا تو خود بخود غیر اللہ کا خوف آ جائے گا۔ جب خدا کا خوف آئے گا تو غیر اللہ کا خوف خود بخود نکل جائے گا، کیونکہ اجالا اور اندھیرا دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، دونوں نہیں مل سکتے۔ اگر میں کہوں کہ کمرے میں اجالا ہے، کوئی مجھ سے پوچھے اندھیرا نہیں ہے کیا، تو میں کہوں گا جب اجالا ہے کہہ دیا تو پھر اندھیرے کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر میں کہوں کمرے میں اندھیرا ہے تو مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اجالا نہیں ہے کیا۔ جب اندھیرا ہے تو اجالا نہیں ہے۔ خدا کا خوف ہے تو غیر اللہ کا خوف نکل جائے گا۔ حضور پرنور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من خاف اللہ خافہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرے گا ہر چیز اس سے ڈرے گی، ہر چیز۔ ذرا غور کیجئے، میرے نبی کی باتوں میں بے شمار حکمتیں، بے شمار حکمتیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ سے ڈرے گا ہر انسان اس سے ڈرے گا، ایسا نہیں۔ خافہ کل شیء، ہر چیز اس سے ڈرے گی۔ شے مطلق ہے، چیز کہہ دیں گے تو اس میں انسان بھی آ گیا، جانور بھی آ گیا، اور درخت بھی آ گئے، پہاڑ بھی آ گئے، سمندر بھی آ گیا، ہر چیز ڈرے گی۔ اسی لیے کئی اولیاء کے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ شیر ان سے ڈر کر چلا جاتا تھا، شیر ڈر کر چلا جاتا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا نام لوگوں کو یاد نہیں۔ سفینہ، سفینہ کا معنی کشتی۔ ان کی عادت تھی کہ تمام چیزوں کو اٹھا لیتے تھے، اٹھا کر چلتے تھے۔ تو حضور نے کہا کہ تم سفینہ کشتی کی طرح، کشتی ہر چیز اٹھا لیتی۔ تو یہ حضرت سفینہ ایک بار گئے تو سامنے شیر آ گیا۔ حضرت سفینہ نے کہا انا مولا رسول اللہ، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ تو شیر سر جھکائے دم ہلاتے ہوئے چلے گیا۔ بھئی کہاں سے یہ واقعہ بولتے ہیں آپ؟ کون سی کتابوں میں ہے؟ ریفرنس دیجئے۔ یہ بات کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ واقعہ بخاری شریف میں، صحیح البخاری، اس میں یہ واقعہ ہے، حضرت سفینہ کا واقعہ۔ تو انسان بھی ڈریں گے، جانور بھی ڈریں گے، کس سے؟ اس سے جو خدا سے ڈرتا ہے۔
وخافونی، مجھ سے ڈرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بتائی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو، اگر ایمان نہیں ہے تو جس سے چاہے ڈرو ڈرو مرو، مجھے پرواہ نہیں۔ اگر مومن ہے بتاؤ تم مومن ہو یا نہیں ہو تو مجھ سے ڈرو، کیونکہ مجھ پر ایمان لائے، مجھے رب مانتے ہو، مجھے قادر مطلق مانتے ہو، مجھے رحمان مانتے ہو، مجھے رحیم مانتے ہو، مجھے کریم مانتے ہو، پھر مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو۔ اگر مومن نہیں تو ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں۔ تم شیطان سے ڈرو، مچھر سے ڈرو، چونٹی سے ڈرو، جس سے ڈرنا ہے ڈرتے جاؤ، تمہاری پوری زندگی ڈرنے میں گزر جائے گی۔ اب دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، وَلَا يَحْزُنْكَ، اے نبی آپ کو رنج نہ پہنچائے، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، وہ لوگ آپ کو رنج نہ پہنچائیں جو کفر کے اندر جلد بازی کرتے ہیں، اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یقیناً وہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ یرید اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرۃ، کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ تو ترجمہ میں نے کر دیا۔ دیکھیے غم کہاں ہوتا ہے؟ غم، دکھ دل میں ہوتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ آپ کے دل کو دکھ نہ پہنچے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا پروردگار عالم کتنا لحاظ فرما رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ میرے دشمن کے دل میں رنج آئے، آپ تو میرے پیارے ہیں، آپ کے دل میں غم کیوں آئے؟ اور حضور کا جو غم تھا وہ مطلبی غم نہیں تھا، مذہبی غم تھا۔ مطلبی غم کیا ہے؟ اپنا نقصان ہو تو ہم کو غم ہوگا، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے تو نبی کو غم ہے، لوگ جہنم میں جاتے ہیں نبی کو غم ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں اتنے گھل جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ہے میرے مصطفیٰ وہ لوگ آپ کی بات پر ایمان نہیں لاتے تو اس پر افسوس کرتے ہوئے، غم کھاتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لعلک باخع نفسک، آپ خود کو ہلاک کر لیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس رنج میں آپ اتنے رنجیدہ نہ ہو جائیں کہ آپ کا آخری وقت آ جائے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں، ایسا نہ ہو۔ کہنے والا کون ہے؟ دنیا کا انسان نہیں، پروردگار عالم ہے جو ہر دل کی کیفیت کو جانتا ہے، وہ پروردگار مصطفیٰ کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، اسی لیے فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر یحزن، دیکھیے ایک یحزنو ہے، ایک یحزنو ہے، کہیں زبر رہے گا زا کو، کہیں پیش رہے گا۔ ایک جگہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، زا کو کیا ہے وہاں پہ زبر، یہاں پر زا کو کیا ہے پیش۔ تو دو وزن آتے ہیں، دو باب، ایک ہے حزینہ یحزن، دوسرا ہے حزن یحزن۔ یہ حزینہ یحزن جو ہے سمع یسمع کے وزن پر ہے، اور یہ جو حزن یحزن ہے یہ جو ہے نصر ینصر کے وزن پہ ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ علمی بات ہے، ذرا آپ ذہن پہ بوجھ ڈالیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گی بات۔ اگر بات سمجھ میں بھی نہیں آئی تو کوئی مذائقہ نہیں، 2 منٹ کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو یہ حزینہ یحزن جو ہے لازم ہے، جس کا معنی ہے غم کھانا، غم زدہ ہو جانا۔ حزن یحزن کا معنی ہے دوسرے کو غم پہنچانا، دوسرے کو غم پہنچانا۔ یہاں
غم پہنچانے کی بات ہو رہی ہے. یہ فعل متعدی ہے. وہ فعل لازم کیا ہے؟ انٹرانسٹیو ورب. یہ متعدی جو ہے ٹرانسٹیو ورب ہے. کیونکہ یہاں پہ تعلیم یافتہ لوگ یہ جو کہ ٹٹ طبقہ بھی یہاں پہ ہے، اس لیے کچھ ذرا انگریزی میں چھڑک رہا ہوں تاکہ بات آسانی سے ذہن میں اتر جائے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں وہ اے مصطفیٰ آپ کو غم زدہ نہ بنائیں. تو یہ کب ہوا؟ جب منافقوں نے دیکھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی. یہ شکست جو ہے عارضی، وقتیہ یا ٹیمپرری، تو اس کو دیکھ کر بہت سے منافق الٹ گئے اور کافروں میں جا کر مل گئے. پہلے سے ہی وہ مومن نہیں تھے، مگر موقع مل گیا. جب موقع ملا تو کافروں سے مل کر کہنے لگے کہ بھائی اب تو ہم مومن نہیں ہیں، مومن بن کر دیکھے، گئے جنگ میں مارے گئے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے. یہ کہہ کر پلٹتے گئے. ان لوگوں کی اس حرکت کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو بڑا صدمہ پہنچا. حضور کے دل کو صدمہ پہنچا. حضور کے چاہنے والے صحابہ تو تڑپ گئے، مگر صحابہ نبی کے دل کی کیفیت کو کیا جانتے ہیں؟ صرف نبی کے چہرے کو دیکھیں گے. رب نبی کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے. صحابہ نبی کو چاہتے ہیں، سب سے بڑھ کر نبی کو نبی کا رب چاہتا ہے. حضور ہمارے محبوب ہیں. کب سے؟ جب سے ہم نے حضور کو پہچانا. اور حضور خدا کے محبوب ہیں. کب سے محبوب ہیں؟ جب سے نبی پیدا ہوئے تب سے خدا کے محبوب ہیں. بلکہ خدا نے پیدا کرنا چاہا تو خدا کے علم میں محبوب بن کر ہی تھے. علم ازلی میں محبوب بن کر ہی تھے. محبوب بنانا ہی چاہا، لہذا پہلے پیدا کیا، اپنا محبوب بھی بنا لی. اتنے پرانے محبوب ہمارے نبی خدا کے کہ نبی سے پہلا کوئی محبوب پیدا ہی نہیں ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تم لوگ خود کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے 600 برس بعد نبی پیدا ہوئے، پھر یہ بھی کہتے ہو کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی کو پیدا کیا. یہ معمہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہم کہتے ہیں یہ ایک جسمانی پیدائش ہے، ایک روحانی پیدائش ہے. آپ کی جسمانی پیدائش آپ برتھ سرٹیفکیٹ دیکھ کر بتا دیں گے. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی روح کب پیدا ہوئی، آپ ہرگز نہیں بتا سکتے. کب پیدا ہوئی آپ کی روح نہیں بتا سکتے. اگر آپ کہیں گے کہ جب میں دنیا میں پیدا ہوا اس وقت ہی میری روح پیدا ہوئی تو آپ غلطی پر ہیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلقت الارواح قبل ان تخلق السماوات والارض بألف عام. زمین و آسمان کی تخلیق کے 2000 برس پہلے اللہ نے روحوں کو پیدا کر دیا. تو ہماری روح بھی نئی نہیں ہے، بہت پرانی، بہت پرانی. ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ہماری روحوں سے اقرار لیا اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب یہ اقرار لیا، کب لیا اقرار؟ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے ہماری جسم کے ذرات کو نکالا تو ہماری روحوں نے جواب دیا قالوا بلا. سب نے کہا کیوں نہیں. بلا کا معنی کیا ہے؟ ہر ایک سمجھنا چاہے تو میں یوں کہوں وائی ناٹ. بلا کا معنی کیوں نہیں، کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے. سب نے وہاں پر کہا بلا. پھر آ کے دنیا میں ہو گئے گرفتار بلا، بلا میں گرفتار ہو گئے.
تو بلا کہہ کے پھر کس بلا میں پھنسا. یہ حال ہو گیا ہم لوگوں کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کا مقام کیا ہے، اس کی اور وضاحت درکار ہے. لہٰذا میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.